من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهَ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین جزا اللہ عنا سیدنا محمدا ما هو اہلہ۔ یہ 7ویں پارے کا 15واں رکوع ہے۔ اچھا، وہ اصل میں چابی لینے گئے ہیں، اسپیکر کی چابی نہیں ہے، وہ لینے گئے ہیں۔ میں نے کہا چل ہم شروع کر لیں، اس وقت تک جی آ جاتے ہیں۔ 7ویں پارے کا 15واں رکوع ہے جی، 7ویں پارے کا 15واں رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ینفعنا ولا یضرنا۔ قل آپ کہہ دیجئے، اندعو حمزہ استفہام کا ہے، کیا ندعو ہم پکاریں، یعنی پکارنے سے مراد ہے ہم عبادت کریں۔ قرآن کریم میں اس طرح جب دعا یدعو کا مادہ آتا ہے تو اس سے مراد عبادت کرنا ہوتا ہے، یا کسی کو الہ سمجھ کے پکارنا۔ قل اندعو آپ فرمائیں کیا ہم عبادت کر لیں من دون اللہ اللہ کے علاوہ ما لا ینفعنا اس کی لا ینفع جو نفع نہیں دیتا نہ ہمیں، ولا یضرنا درہ یضرو کا معنی ہے نقصان کرنا، اور نہ ہی نقصان پہنچاتا ہے نہ ہمیں۔ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا وَنُرَدُّ اور ہم پلٹا دیے جائیں، ہم پلٹ دیے جائیں، عَلَىٰ أَعْقَابِنَا اعقاب عقبن کی جمع ہے، ایڑی کو کہتے ہیں، ایڑیوں کے بل، یعنی پچھلے قدم ہم پلٹا دیے جائیں۔ بعد اذ ہدانا اللہ بعد اس کے اذ ہدانا جب ہمیں ہدایت نصیب فرمائی، اللہ تعالیٰ نے، کالذی کاف تشبیہ کے لیے ہے جیسے، یہ اچھا تو ترجمہ رپیٹ کروں، یہ پیچھے جو حضرات اچھا میں دوبارہ ترجمہ کروں۔ قل آپ کہہ دیجئے، اندعو حمزہ استفہام کا کیا، ندعو ہم پکاریں یعنی ہم عبادت کریں، یا ندعو کا معنی ہے ہم کسی کو خدا سمجھ کے پکاریں، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ما اسے لا ینفعنا جو نفع نہیں دیتا ہمیں، ولا یضرنا
درہ یدرو کا معنی ہے نقصان پہنچانا، اور ہمیں نقصان نہیں پہنچاتا۔ یہ بہت اونچی ہے آواز۔ وَنُرَدُّ، اور ہم پلٹا دیے جائیں، عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اپنی ایڑیوں کے بل، یعنی ہم پچھلے پاؤں پلٹا دیے جائیں۔ بعد اس کے اذ ہدانا، اذ جب ہدایت عطا فرمائی، نہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے، بعد اس کے کہ ہمیں ہمارے رب نے ہدایت نصیب فرما دی ہے۔ کالذی، کاف تشبیہ کے لیے ہے جیسے، الذی، جو شخص، استہوت ہو، بھٹکا دیا ہو اسے، الشیاطین شیاطین نے، فی الارض، زمین میں، حیران اور وہ سرگرداں ہو، اسے سمجھ نہ آئے کہ میں کدھر جاؤں۔ لہو اصحاب، اس کے ساتھی ہیں، یدعونہ، جو پکارتے ہیں اسے، آواز دیتے ہیں اسے، الی الہدی، ہدایت کی طرف، ائتنا، کہ تو ہماری طرف آ۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ان ھدی اللہ، بے شک اللہ کی ہدایت، ھو الھدی، وہی ہدایت ہے۔ وَأُمِرْنَا، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے، لِنُسْلِمَ، تاکہ نسلم، ہم سر تسلیم خم کر دیں، ہم اپنے آپ کو جھکا دیں، لِرَبِّ العالمین، اس ذات کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے اور تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اچھا، یہ جو آیہ کریمہ ہے، اس میں ایک تشبیہ کے ساتھ مشرکین کی ایک روش کی تردید کی گئی ہے۔ صورتحال یہ تھی کہ لوگ اس معاشرے میں جی رہے تھے، شرک برے معاشرے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ سرکار نے جب حق کا پیغام بلند کیا تو ازلی سعادت مند روحیں اس طرح لپکیں آپ کی طرف، جس طرح پیاسا پانی کی طرف لپکتا ہے، یا بچھڑا ہوا بچہ اپنی ماں کی طرف دوڑ کے جاتا ہے۔ تو جو منکرین تھے، بجائے اس کے کہ وہ اسلام قبول کر لیتے اور ان سعادت مند لوگوں کے ساتھ مل جاتے، وہ یہ کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح ہم ان کو بھی واپس اپنے میں لے آئیں، کسی طرح ہم ان کو بھی شرک کی طرف دوبارہ لے آئیں۔ اب ان کے پاس اپنے شرک پر جو دلیل تھی وہ صرف یہ تھی کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسا کرتے ہوئے پایا۔ تو یہاں پر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے منکرین کی غلطی کا رد کیا جا رہا ہے، ان کی اس بات کو جھٹلایا جا رہا ہے۔ تو انہیں یہ بات بتائی گئی کہ تمہاری مثال ایسے ہے جیسے ایک قافلہ جا رہا ہو، اور اس قافلے کا ایک قائد ہے جو قافلے کو لے کے منزل کی طرف چل رہا ہے، لوگ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ ایک بندے کو شیاطین نے ورگلا دیا، اسے سنہرے خواب دکھائے، اس کو ورگلا دیا کہ چھوڑ اس قافلے کو، ایسا ایسا چلتے ہیں، پتہ نہیں کب پہنچے گا، تو اس راستے کو اختیار کر لے، تو جلدی پہنچ جائے گا، ادھر سے یہ ہو جائے گا، ادھر سے وہ ہو جائے گا۔ اس بندے نے قافلے کو چھوڑ دیا۔ اب وہ قافلہ منزل کی طرف چل رہا ہے اور وہ ایک صحرا میں سرگرداں پریشان کھڑا ہوا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں قافلے کے ساتھ جاؤں یا میں کدھر جاؤں۔ اب اس کے جو ساتھی ہیں وہ اسے کہتے ہیں آجا ہدایت کی طرف، اور اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں کدھر جاؤں۔ تو آپ ہی فیصلہ کیجئے کہ اس شخص کی بدقسمتی کا کیا عالم ہوگا جو ایک راہ راست پر چلنے والے قافلے کو چھوڑ کر چٹیل میدان میں پہنچ گیا، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے۔
تو جس طریقے سے اس بندے نے حماقت کا اظہار کیا ہے، اس طرح اے منکرین حق تم بھی حماقت کا اظہار کر رہے ہو۔ اچھا، یہاں پر جو یہ صیغہ ہے کہ اندعو، کیا ہم پکارے، یہ ان سے مشورہ نہیں کیا جا رہا، یہاں پر استفہام انکار کے لیے ہے کہ ہم ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ان کو پکارنا شروع کر دیں جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور اس رب کو چھوڑ دیں جو پوری کائنات کا رازق ہے اور پوری کائنات کا خالق ہے۔ یعنی اس مثال میں ان کی سوچ کی نفی کی گئی۔ اب آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ قل اندعو من دون اللہ ما لا ینفعنا ولا یضرنا، یعنی تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم ان کو پکار لیں اللہ کو چھوڑ کر جو نفع نہیں پہنچا سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اللہ نے ہم پر ہدایت واضح کر دی، اللہ نے ہمیں ہدایت کے راستے پر گامزن کر دیا، اور تم یہ چاہتے ہو کہ ہم پلٹ کے واپس شرک کی طرف آ جائیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ بعد اذ ہدانا اللہ، بعد اس کے کہ ہمیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی۔ دیکھیں، اس وقت اسلام کو قبول کرنا آسان کام نہیں تھا، پرانے رسم و رواج کو چھوڑنا، آباء و اجداد کے مذہب کو چھوڑنا، لوگوں کی مشکلات کو برداشت کرنا آسان کام نہیں تھا، بڑی بصیرت کی ضرورت تھی اور بڑی ہمت کی ضرورت تھی۔ لیکن اللہ پاک نے اس اسلوب سے ان پر یہ بات واضح فرمائی کہ کہیں یہ نہ سوچ لینا کہ ہم بڑے ذہین ہیں اور ہم بڑے دلیر ہیں اور ہم نے اسلام کو پا لیا ہے۔ اے اہل ایمان، تمہارے رب نے تمہیں ہدایت نصیب فرما دی ہے۔ بندے کو جب بھی کوئی نعمت ملے اسے قوت بازو کا نتیجہ مت سمجھے، بلکہ یہ سمجھے کہ میرے رب نے مجھ پر کرم فرما دیا، اور حقیقت میں یہی ہوتا ہے۔ بندے نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، بندہ کیا کر سکتا ہے؟ تو ارشاد فرمایا بعد اذ ہدانا اللہ، بعد اس کے کہ ہمیں اللہ نے ہدایت نصیب فرمائی۔ آگے مثال دی، کالذی، اس شخص کی طرح، استہوتہ الشیاطین، جنہیں شیطان نے بھٹکا دیا، فی الارض، اب وہ ایک چٹیل زمین میں ایک جگہ پر حیران، یعنی وہ حیران، وہ سرگرداں، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا، سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی اتینا، اس کے ساتھی ہیں جو اسے کہتے ہیں ہماری طرف آ جا۔ لہو اصحاب، اصحاب یہاں پر لفظی معنی میں ہے ساتھی، اس کے ساتھی ہیں جو اسے بلاتے ہیں الی الہدی، ہدایت کی طرف، اتینا، کہ ہماری طرف آ جا۔ وہ سرگرداں ہے، قافلے والے بلاتے ہیں کہ ہماری طرف آ جا۔ اب دیکھیں، کوئی بھی بندہ ہے وہ اپنے آپ کو تو ہدایت یافتہ ہی سمجھتا ہے نا۔ کوئی بد سے بد بندے کو آپ دیکھیں، وہ بھی جو بھی کرے گا اس پر ایک دلیل تو اس نے ضرور رکھی ہوگی اپنے پاس، اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر یہ بات واضح فرمائی کہ ہدایت وہ نہیں ہے جسے عقل انسانی کہہ دے کہ یہ ہدایت ہے، بلکہ ہدایت وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی ذات یہ فرما دے کہ یہ بندہ ہدایت یافتہ ہے۔ یعنی ہدایت کی انتہا عقل انسانی نہیں ہے، ہدایت کی انتہا وحی الہی ہے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے، یہ ہدایت کا عملی پہلو ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے لِنُسْلِمَ، کہ ہم سر تسلیم خم کر دیں، لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اپنے اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے اور سب کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اب جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ماننا ہے تو اس کا کچھ عملی مظاہرہ بھی ہوگا، اور یہ کہ ہم نماز قائم کریں۔ وَاتَّقُوهُ، یہ تقوی کا لفظ ہے، پرہیز کرنے کے معنی میں آتا ہے، وقیٌ، پرہیز کرنا۔
وَاتَّقُوهُ کا مطلب یہ ہے کہ ہم زندگی اس طرح بسر کریں کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت اس طریقے سے بس جائے کہ ہم جب کوئی بھی کام کرنے لگیں تو چوکنے ہو جائیں کہ کہیں یہ کام کرنے سے ہمارا رب ہم سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا۔ اللہ کے ساتھ محبت کا اتنا گہرا تعلق جو ہے اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا وَاتَّقُوهُ کہ تم اللہ کی ذات سے ڈرتے رہو، اس کے یعنی پرہیز کرتے رہو، اس کی نافرمانی سے بچو۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، یہ دنیا میں تو بندے کے پاس اختیار ہے، اور اللہ نے اس کو زبان بھی دی ہے اور سوچ بھی دی ہے، بڑا بولتا ہے، یہاں نہ بولنا ہو وہاں بھی بولتا ہے، باطل کو حق ثابت کر دیتا ہے۔ لیکن ایک دن آنا ہے جب بندے نے اللہ کے حضور پہنچ جانا ہے، وہاں پھر بولتی زبانیں گنگ ہو جائیں گی۔ تو مراد یہ ہے کہ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، یہ دنیا کا معاملہ تھا کہ ہماری عقل کا تقاضا ہے، وحی کا تقاضا ہے جو ہم پر نازل کی گئی سرکار کی وساطت سے ہم تک پہنچی، ہم اللہ کی بندگی کریں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے ہیں بھی تو بے بس، وہ جب چاہے گا ہمیں مار دے گا، جب چاہے گا اپنی بارگاہ میں بلا لے گا۔ تو جب ہم نے اس وقت اللہ کے سامنے بے بس ہو جانا ہے تو ہم اختیار ہوتے ہوئے بے بس کیوں نہیں ہو جاتے اس کے سامنے؟ بندے کا کمال تو یہی ہے نا، بندے کو بعض چیزوں میں اختیار ہے، بعض چیزوں میں اختیار نہیں ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ کس خاندان میں پیدا ہوا، کب پیدا ہوا، اس میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ کچھ چیزوں میں اسے اختیار ہے، نماز پڑھے نہ پڑھے، سچ بولے جھوٹ بولے، اسے اختیار ہے۔ کمال بندگی یہ ہے کہ جیسے بندہ ان چیزوں میں بے اختیار ہے جن میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، تو اللہ نے اسے جن چیزوں میں اختیار دیا ہے وہ وہاں بھی اپنے اختیار کو اپنے مولا کے سپرد کر دے، اور اللہ کے سامنے ایسے ہو جائے جیسے غسل دینے والے کے ہاتھ میں مردہ ہوتا ہے، جدھر چاہتا ہے اس کو پلٹتا ہے۔ جب بندہ اپنے آپ کو رب کے سامنے بے بس کر دیتا ہے، پھر میرا رب اسے طاقتوں کا محور بنا دیتا ہے، پھر میرا رب اسے قوتیں عطا فرما دیتا ہے، پھر یہ بندہ ہوتا ہے لیکن اللہ کی سماعتوں سے سنتا ہے، اس کی بصارتوں سے دیکھتا ہے، اور اس کی شان کے مطابق وہ چلتا ہے۔ یہ پھر اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی ذات کا مظہر بنا دیتا ہے، اپنی صفات کا۔ تو ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي، اور وہ وہی ہے، إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، مجہول کا صیغہ ہے۔ تاشرون نہیں کہا کہ تم جمع ہو جاؤ گے، تحشرون، تمہیں جمع ہونا پڑے گا، جب اللہ کا داعی بلائے گا تمہیں جانا پڑے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا، جب اللہ کا داعی بلائے گا پھر بندے گردنیں جھکاتے ہوئے چلیں گے رب کی بارگاہ کی طرف، کیونکہ وہاں پیچھے رہنے کا کوئی جواز نہیں ہوگا۔ تو جس طریقے سے اس وقت اللہ کے داعی کی آواز پہ لپکتے ہو، اس طرح ہر دین کی طرف بلانے والا اللہ کا داعی ہوتا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ دنیا میں بھی اس کی آواز پر لپکے، یہ کمال بندگی ہے۔ تو فرمایا وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تم اسی ذات کی طرف جمع کیا جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، یعنی وہ تو قیامت کا معاملہ تھا نا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قیامت برپا کرے گا اور ہر بندہ اس کے سامنے بے بس ہوگا۔ تو یہاں پر یہ بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کو اگر دیکھنا ہے تو اللہ کی اس کائنات کو دیکھ لیا کرو کہ اس نے وَهُوَ الَّذِي، اور وہ وہی ہے جس نے خلق السماوات، اس نے آسمانوں کو بنایا، والارض، اور زمین کو بنایا، بالحق کے حق کے ساتھ،
حق کا مطلب یہ ہے اس نے آسمان ویسے بنائے جیسے بننے چاہیے تھے، زمین ویسے بنائی جیسے بننی چاہیے تھی، آسمان جس کا کنارہ نظر نہیں آیا میرے رب نے اسے بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا، اور نہ جانے کتنے سال گزر گئے، اس میں کوئی شگاف نہیں ہے۔ زمین میرے رب کی قدرت کا اتنا بڑا مظہر ہے کہ بندہ جتنا اس میں غور کرتا جاتا ہے اس کو سمجھ آتی ہے کہ خدا کتنی شانوں والا ہے، خدا کتنی قدرت والا ہے۔ لوگو، جس رب کی دھرتی پر تم جیتے ہو، جس رب کی دھرتی کا دیا ہوا رزق کھاتے ہو، اس سے پیدا ہونے والا رزق کھاتے ہو، اور جس رب کے سائبان کے نیچے زندگی بسر کرتے ہو، وہی رب اس قابل ہے کہ اس کے سامنے جھکا کرو، اس کی بندگی کیا کرو۔ خلق السماوات والارض بالحق ویوم یقول کن فیکون، اور جس دن یقول وہ فرمائے گا کن ہو جا، فیکون پس ہو جائے گا، یعنی جب وہ قیامت برپا کرے گا تو قیامت برپا کرنے کے لیے اسے کوئی بڑی بڑی مشینری نہیں لگانی پڑے گی۔ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب، اللہ کی شان یہ ہے کہ قیامت کا برپا کرنا پلک جھپکنے جتنی دیر اس سے بھی پہلے وہ کر سکتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ تو فرمایا اس دن وہ کہے گا ہو جا، بس وہ ہو جائے گا۔ وَلَهُ الْمُلْكُ، اسی کی بادشاہی ہوگی۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، جس دن سور پھونک دیا جائے گا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سور کیا ہے، یہ علامات قیامت میں سے ہے، اس کی ہمیں کوئی تعویل نہیں کرنی چاہیے، ان پر ایمان لانا چاہیے، جیسا کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسرافیل سور پھونکنے کے لیے حکم الہی کے منتظر ہیں۔ لوگوں نے کہا نا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکراتے نہیں ہیں، فرمایا میں کیا مسکراؤں، اسرافیل سور لے کے کھڑا ہے اور حکم الہی کا منتظر ہے، وہ سور پھونک دے اور دنیا درم برم ہو جائے۔ ہمیں ہم اس کی تعویل نہیں کر سکتے ان چیزوں کی، ہم ان پر ویسے ہی ایمان لاتے ہیں جیسے ہمیں بتایا گیا ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے یا اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ جس دن سور پھونک دیا جائے گا، یہ قیامت کی برپا ہونے کی ایک علامت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، اسی کی بادشاہی ہوگی جس دن سور پھونکا جائے گا۔ بادشاہی تو یہاں بھی اللہ کی ہے، لیکن قیامت کا ذکر کس لیے، کیا خصوصیت کے ساتھ کہ بادشاہ تو یہاں بھی اللہ ہے، اور دنیا کے بادشاہ قدم نہیں اٹھا سکتے اگر ان کا بادشاہ انہیں اجازت نہ دے۔ بادشاہی تو یہاں بھی اسی کی ہے، لیکن یہ عالم اسباب ہے، یہاں بڑے لوگ بادشاہی کا دعویٰ کر دیتے ہیں، لیکن اس دن جب اللہ تعالیٰ آسمانوں کو ایک دستے قدرت میں لے لے گا، زمین کو دوسرے دستے قدرت میں لے لے گا، اور پھر آواز آئے گی لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے، پھر ہر طرف سے آواز آئے گی للہ الواحد القہار، ایک ہی رب کی بادشاہی ہے جو ایک ہے اور سب پر غالب ہے۔ بادشاہی وہاں اس کا کوئی منکر نہیں ہوگا، یہاں بندے منکر ہو جاتے ہیں۔ کمال یہ ہے کہ جیسے بندہ وہاں رب کی بادشاہی کا منکر نہیں ہوگا، یہاں بھی رب کی بادشاہی کا انکار نہ کرے۔ دیکھ کے مان لیا تو پھر کیا فائدہ ماننے کا۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا، پھر کیا ہوگا، عالم الغیب والشہادہ، وہ خدا جاننے والا ہے تمہاری چھپی ہوئی باتوں کو بھی اور تمہاری ظاہری باتوں۔ جب تم اللہ کی بارگاہ میں پہنچو گے بندو، تمہاری کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہوگی۔ عالم الغیب والشہادہ وہو الحکیم الخبیر، اور وہ بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے، طاقت بھی اس کے پاس ہے،
پھر بندے اس کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ ان کا رزق کیوں نہیں بند کر دیتا؟ وہ ان کی ٹانگیں کیوں نہیں توڑ دیتا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں؟ تو فرمایا وہ کائنات کو اپنی حکمت سے چلاتا ہے، یہ اس کا ایک نظام ہے کہ میں نے بندے کو اختیار دیا ہے۔ خبیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ باخبر ہے، جانتا سب کچھ ہے، اور خبیر میں خبر دینے کا مفہوم بھی ہے کہ وہ تمہیں اپنی قدرتیں بتا رہا ہے اور تم چاہو کہ اللہ کی قدرتوں کو سمجھو۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ ذکر کیا۔ مطلب کیا ہے کہ جس رب کی طرف اے لوگوں تمہیں میرے رسول بلا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم بھی اسی رب کی طرف بلا رہے تھے۔ آج تم حضرت ابراہیم کے نام پہ اپنے مفادات تو لیتے ہو، تم نے بیت اللہ کو شرک کا گڑھ بنا دیا ہے اپنے مفادات کے لیے، اور دعویٰ یہ کرتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں۔ تو دیکھو حضرت ابراہیم کی دعوت کیا تھی اور وہ کس طرح اللہ رب العزت کی ذات واحد کی طرف دعوت دینے والے تھے۔ اس پس منظر میں یہاں یہ واقعہ بیان فرمایا۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور یاد کرو جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لے ابی ہے، لے کا معنی واسطے، اب کا لفظ کامن ہے، جیسے اب انکل کا لفظ بولتے ہیں نا، چچا کو بھی کہہ دیتے ہیں، ماموں کو بھی کہہ دیتے ہیں، خالو کو بھی کہہ دیتے ہیں انکل کا لفظ۔ اس طرح اب کا لفظ باپ کے لیے بھی آتا ہے، چچا کے لیے بھی آتا ہے، اور اس پر بہت مرتبہ بات ہو چکی ہے، مدر نہیں جاتا۔ یہاں پر یہ چچا کے معنی میں ہے۔ اگر اس کا ترجمہ باپ ہی کرنا ہے تو عرفی باپ آپ کریں گے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے ان کا نام تارخ تھا، آزر نہیں تھا۔ تارخ تیلف تاریخ، آزر نہیں تھا۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لم ازل انقل من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، کہ میرے آبا میں کوئی مشرک نہیں ہوا، نہ میرے باپوں میں کوئی مشرک ہوا، نہ میری ماں میں کوئی مشرک ہوا۔ تو یہ شواہد ہیں جو اس چیز کو واضح کرتے ہیں کہ اب یہ جو آزر تھا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں تھا، آپ کے باپ کا نام تارخ تھا۔ تو جب آپ نے اسے کہا اتتخذ اصناما آلہہ، کیا تو بناتا ہے اصنامن بتوں کو، آلہہ معبود، کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ انی اراکا، بے شک میں دیکھتا ہوں تجھے، وقومکا، اور تیری قوم کو، فی دلال مبین، واضح گمراہی میں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم بھی واضح گمراہی میں ہو اور تمہاری قوم بھی واضح گمراہی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی طرح نُرِی یہاں پر یہ رائنا کے معنی میں ہے، یعنی ہم نے دکھا دیا۔ نُرِی مضارع کا صیغہ ہے، ہم دکھاتے ہیں یا دکھائیں گے، لیکن یہاں پر یہ ماضی کے معنی میں ہے کہ ہم نے دکھا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض، ملکوت بادشاہی، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی۔ ہم نے اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی دکھا دی۔ کیسے دکھائی؟ جس کا روایات میں ذکر ہے کہ آپ ایک پتھر پہ کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے سارے پردے اٹھا دیے، ادھر اللہ کے عرش کو دیکھا، ادھر تحت سرا تک آپ کی نظر گئی، کائنات میں اللہ کی بادشاہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھا دی۔ اچھا، یہاں پر کذالی کا جو ہے نا، اسی طریقے سے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ذات حق ہے، ہم عام لوگوں کو بتاتے ہیں اور اپنے خاص کو دکھاتے بھی ہیں۔ عام لوگوں کو بتاتے ہیں کہ خدا کو مانو، لیکن اپنے پیغمبروں کو ہم دکھا بھی دیتے ہیں اپنی بادشاہی کے جلوے
کس لیے؟ لیکون من الموقنین، تاکہ حضرت ابراہیم ہو جائیں موقنین جو ہے نا، ایکنا یوقن ایقانا سے اسم فاعل ہے، موقن یقین کرنے والا، تاکہ حضرت ابراہیم یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ دیکھیں اللہ کے پیغمبر ہیں، اور پیغمبر عالم ارواح سے پیغمبر ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی شک میں مبتلا نہیں ہوئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے وہ استغفر اللہ شک والوں میں سے تھے اور ہم نے دکھایا تاکہ یقین والوں میں سے ہو جائیں، نہیں، حقیقت یہ ہے کہ یقین کی حد کوئی نہیں ہوتی، بندہ جتنا آگے بڑھتا ہے اتنے ہی زیادہ راستے اس پہ کشادہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں اس سے مراد یہ ہے تاکہ حضرت ابراہیم یقین میں وہ منزلیں طے کر لیں جو عام بندے جن کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکون من ہم نے انہیں اس لیے دکھایا تاکہ وہ یقین والوں میں سے ہو جائیں۔ اب فرمایا فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، پس جب اندھیرا چھا گیا ان پر رات، جب چھا گئی ان پر رات، رأى کوکبا، آپ نے دیکھا ایک ستارے کو، قالا، آپ نے فرمایا ھذا ربی، یہ پہلے میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، لفظی ترجمہ پھر میں عرض کرتا ہوں، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ جب رات چھا گئی تو ابراہیم نے ایک ستارہ دیکھا اور فرمایا یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، فلما پس جب، افلا وہ غروب ہو گیا، ڈوب گیا، قالا آپ نے فرمایا لا احب الآفلین، میں ڈوب جانے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ یعنی بات یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ستارہ پرست تھی، ستاروں کی پوجا کرتی تھی، چاند کی پوجا کرتی تھی، سورج کی پوجا کرتی تھی۔ آپ نے یہ طے کیا کہ میں ان کے اس زعم باطل کو توڑوں اور اس طریقے سے بات کروں کہ ان پر بات واضح ہو جائے۔ تو رات کے وقت آپ تشریف فرما تھے، لوگ بھی تھے، آپ نے فرمایا جب ستارہ چمکا کہ یہ میرا رب ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو رب کہا، استغفر اللہ، تو اس وقت آپ واقعی ستارے کو رب سمجھ رہے تھے، لیکن یہ عیب اس لیے نہیں ہے کہ یہ ایک مرحلہ تھا حق کو پانے کا، یہ حق کو پانے کا مرحلہ تھا، اس لیے یہ کوئی باعث یعنی مذمت نہیں ہے، لیکن یہ بات غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں ان کا معاملہ استدلال پر نہیں ہوتا، وحی پر قائم ہوتا ہے۔ استدلال تو بدلتے رہتے ہیں، استدلال کا کیا ہے؟ استدلال تو آنی جانی چیز ہے، علم وحی سے ملتا ہے۔ اور پھر آگے بھی آپ کو بہت سے شواہد ملیں گے۔ اب یہیں پر آپ غور کریں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فا جو ہے نا، فا کا لفظ فلما، اس کا مطلب ہوتا ہے الترتیب و ما تاخیر کے، الترتیب و ما تاکید کے لیے فا کا لفظ آتا ہے، ایک کام کے بعد فوراً دوسرا کام ہو جانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہی آپ کو پہلے دکھائی زمینوں آسمانوں کی، اور ستارے والا واقعہ بعد میں ہوا۔ اب مجھے بتائیے جب اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہی دکھا دی تھی تو کیسے ممکن تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک لمحے کے لیے بھی ستارے کے بارے میں سوچتے کہ یہ میرا رب ہے؟ یہ ان کو سمجھانے کا ایک اسلوب تھا۔ ہاذا اصل میں احاذا، کیا یہ ہے میرا رب، اس معنی میں ہے، کیا یہ میرا رب ہے؟ جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا لا احب الآفلین، جو ڈوب جائے میں اس سے محبت نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر بازغا، اب ستارہ ڈوب گیا، سورج چاند اپنے جوبن پہ آیا، پس جب آپ نے دیکھا چاند کو بازغن کہ وہ چمک رہا ہے، اس کی روشنی چھا رہی ہے، قال ھذا ربی، آپ نے فرمایا یہ میرا رب ہے۔ یعنی کیا یہ میرا رب ہے؟ قوم سے کہا یہ میرا رب ہے، یعنی استفہامیہ انداز۔ فلما افلا، جب وہ بھی ڈوب گیا، اب کیا ہوا؟ چاند بھی ڈوب گیا،
قال آپ نے فرمایا لئن لم یہدنی ربی، لئن اور اگر، لم یہدنی مجھے ہدایت نہ دی ہوتی، یعنی لم جب آتا ہے نا مضارع سے ماضی کا، ہدایت نہ دی ہوتی پھر کیا ہوتا؟ لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، تو میں ہو جاتا گمراہ ہونے والے لوگوں میں سے۔ مطلب کیا ہے؟ اگر استغفر اللہ آپ چاند کو خدا سمجھ رہے تھے تو جب سورج بھی ڈوبا تھا پھر آپ کو پریشان ہونا چاہیے تھا نا کہ بھی میں جس کو خدا سمجھتا تھا وہ تو غروب ہو گیا، وہ تو ڈوب گیا، تو ان کو پریشان ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ پریشان نہیں ہوئے۔ وہ فرماتے ہیں اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں ہو جاتا گمراہ ہونے والی قوم میں سے۔ اس کا مطلب یہ ہے آپ نے چاند کو رب نہیں سمجھا تھا، بلکہ ان پر یہ بات واضح کرنی مقصود تھی کہ رب چاند نہیں ہے، رب وہ ہے جو چاند کو روشنی عطا کرتا ہے۔ اب ارشاد فرمایا فلما رأى الشمس بازغۃ، اب رات گزر گئی، دن آ گیا، پھر آپ نے دیکھا سورج کو بازغۃ کہ بڑا جوبن پر ہے، بڑا چمک رہا ہے۔ قال ھذا ربی ھذا اکبر، فرمایا یہ میرا رب ہے اکبر اور یہ بڑا ہے۔ فلما افلت، جب وہ بھی ڈوب گیا، قال یا قوم، آپ نے فرمایا اے میری قوم، انی بریئن، بے شک میں بیزار ہوں، مما تشرکون، اس سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ لیکن جب سورج بھی ڈوب گیا تو آپ نے یہ نہیں سوچا کہ یہ بھی ڈوب گیا ہے، اب خدا کون ہے؟ جب سورج ڈوبا تو آپ نے شرک سے بیزاری کا اظہار کر دیا۔ ارشاد فرمایا میں اس شرک سے بیزار ہوں جس کا تم ارتکاب کرتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام چاند، سورج یا ستارے کو خدا نہیں سمجھ رہے تھے، بلکہ قوم کو لاجواب کر رہے تھے کہ خدا وہ نہیں ہوتا جو ڈوب جاتا ہے، خدا وہ نہیں ہوتا جس کا فیض کبھی ختم ہو جاتا ہے، خدا کی ذات وہ ہے جو سب کو نور عطا کرتی ہے، سورج کو بھی وہ روشنی عطا کرتی ہے اور چاند کو بھی وہی روشنی عطا کرتی ہے۔ یہ جب رسول کریم علیہ السلام کے صاحبزادے کا انتقال ہوا نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو لوگوں کا ایک گمان تھا، لوگ کہتے تھے کہ جب کوئی بڑا بندہ مر جائے نا تو سورج کو گرہن لگ جاتا ہے، ان کا ایک خیال تھا۔ حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا اور سورج کو گرہن لگ گیا۔ لوگوں نے کہا دیکھا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا، سورج کو گرہن لگ گیا، اگر کوئی دنیا دار ہوتا تو کیش کرتا اس موقع کو۔ اللہ کے پیغمبر کی یہ شان نہیں ہوتی۔ اس وقت رسول کریم علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا، آپ نے فرمایا لوگوں یہ سورج اور چاند ان کو گرہن کسی کے مرنے پر نہیں لگتا، یہ میرے رب کی نشانیاں ہیں، جو خدا انہیں روشنی دیتا ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ میں چھین بھی سکتا ہوں، تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، تو یہ چاند سورج سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں اس شرک سے بیزار ہوں جس کا تم ارتکاب کر رہے ہو۔ اب آپ نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اور یاد رکھنا یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور یہ بات میں بارہا کہتا رہتا ہوں کہ جو بندہ اپنے آپ کو سنی کہے اسے اہل سنت کے عقیدے چھوڑنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ دلیلیں بعد کی بات ہوتی ہیں، دلیلیں کس کے پاس نہیں ہوتی؟ قادیانیوں کے پاس دلیلیں نہیں، جو خدا کو نہیں مانتے وہ نہیں دیتے دلیلیں،
ہر کسی کے پاس. تو بندہ اپنے آپ کو جو کہتا ہے اسے اس کے مسلمات کو ماننا ہوگا. انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، اعلان نبوت سے پہلے بھی، اعلان نبوت کے بعد بھی. تو ایسے استدلال کر کے ایسی باتیں کرنا یہ ایکچولی اہل سنت سے انحراف کی علامت ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے شرک سے بیزاری کا اظہار فرما دیا. فرمایا میں نے اپنا چہرہ جھکا دیا. انی وجہت، وجہن کہتے ہیں چہرے کو. راضی کہتے ہیں کہ جھکتا تو بندے کا پورا وجود ہے نا، جھکتا تو پورا اس کا وجود ہے نا، لیکن وجہن کیوں کہا گیا؟ ایک وجہ تو یہ کہ چہرہ سب سے معزز حصہ ہے اس کے وجود کا، اور دوسرا یہ ہے کہ میرے رب نے دیکھنے، سننے، سمجھنے کی ساری صلاحیتیں اسی چہرے میں رکھی ہوئی ہیں. جب بندہ جھک گیا، اس نے اپنا چہرہ جھکا دیا، تو گویا وہ پورے کا پورا جھک گیا اللہ کے سامنے. تو فرمایا انی وجہت، میں نے جھکا دیا، وجہ اپنا چہرہ، للذی، اس ذات کے لیے، فطر السماوات والارض، جو زمین و آسمان کی تخلیق کرنے والا ہے. حنیفہ، کیسے جگایا؟ یہ حال ہے کہ میں ہر قسم کے شرک سے منہ موڑ کے صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا ہوں. یہ اس میں جھکنا ہے. ایک ہوتا ہے جنف، ایک ہوتا ہے حنف. جنف ہوتا ہے بری سی میں جھکنا، اور حنف ہوتا ہے اچھی سی میں جھکنا. تو یہاں پر حنیفہ حنف سے نکلا ہے کہ میں ہر طرف سے شرک سے بیزار ہو کر میں نے اپنے آپ کو اللہ کی طرف جھکا دیا. وما انا من المشرکین، بڑی قوم میں کہا، اور میں شرک کرنے والا نہیں ہوں. جو اللہ کی طاقت کو مان لیتا ہے وہ لوگوں کی طاقت سے بے نیاز ہو جاتا ہے. اللہ کا خوف دنیا کے خوف سے نجات دے دیتا ہے. فرمایا میں شرک سے بیزار ہوں. وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، اور آپ کی قوم آپ سے جھگڑا کرنے لگی، الجھنے لگی. قال، آپ نے فرمایا اتحاجونی فی اللہ، حمزہ استفہام کا کیا؟ تحاجو، تم جھگڑا کرتے ہو، نی، مجھ سے، فی اللہ، اللہ کی ذات کے بارے میں. وقد ہدان، اور حالت یہ ہے کہ میرے رب نے مجھے ہدایت نصیب فرما دی ہے. یعنی لوگوں کے دو باتیں انہوں نے کہی ہوں گی اس آیت میں جس کی طرف اشارہ ہے. انہوں نے پہلی بات یہ کہی ہوگی کہ ابراہیم دیکھو، ہمارے آباء و اجداد انہی چیزوں کی عبادت کرتے آئے. وہ سورج کو پوجتے تھے، چاند کو پوجتے تھے، تو تم نے یہ بات کیسے کہہ دی؟ تم نے ہمارے آباء و اجداد کے مذہب کو کیسے چھوڑ دیا؟ آپ نے فرمایا اس لیے چھوڑا کہ میرے رب نے مجھ پر ہدایت واضح کر دی ہے. پہلی بات. دوسری بات وہ یہ کہتے ہوں گے کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو پھر جو ہمارے بت ہیں نا، یہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیں گے. بتوں کی وجہ سے، ان کی توہین کرنے کی وجہ سے تم پر کوئی عذاب آ سکتا ہے. تو آپ نے دونوں باتوں کا جواب دیا. پہلی بات کا جواب یہ دیا کہ تم مجھ سے رب کے بارے میں جھگڑتے ہو، اور حالت یہ ہے وقد ہدان، اور میرے رب نے مجھے ہدایت نصیب فرما دی ہے. ولا اخاف ما تشرکون بہ، اور مجھے کوئی خوف نہیں ہے ان کا جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. مجھے تمہارے بتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. الا ان یشاء ربی شیئا، مگر یہ کہ میرا رب کوئی چیز چاہے. یعنی میں تمہارے بتوں سے نہیں ڈرتا، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں. اگر میرا رب کوئی میرا نقصان کرنا چاہے گا تو میں کچھ نہیں کر سکوں گا، لیکن اگر میرا رب مجھے نوازنا چاہے گا تمہارے بت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. الا ان یشاء ربی شیئا. اور پھر فرمایا وسع ربی کل شیء علما. وسع، وسیع ہے.
ربی میرا رب کل شین ہر چیز پر علما از روئے علم کے، یعنی میرا رب کے علم سے بھی کچھ باہر نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ تم میرے خلاف کوئی سازش کرو اور میرا رب میری رہنمائی نہ فرمائے، وہ تمہاری سازشوں کو جان نہ سکے. میرے رب کی شان یہ ہے کہ کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے. وسع ربی کل شیء علما، میرا رب جانتا ہے کہ میرا ابراہیم کس طرح اپنی قوم میں میرے نام کو بلند کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے. میرا رب جانتا ہے کہ میرا ابراہیم کیسے لوگوں کی باتیں سن رہا ہے. میرا خدا ہر چیز سے واقف ہے. افلا تتذکرون، اے لوگو تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے، تم اس بات میں غور کیوں نہیں کرتے. وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، اور کیسے میں ڈروں ان سے، ما اشرکتم جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو. وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، وَلَا تَخَافُونَ اور تم نہیں ڈرتے، انکم بے شک تم، اشرکتم کہ تم نے شریک ٹھہرا دیا، باللہ اللہ کے ساتھ. یعنی مراد کیا ہے کہ تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو بتوں کو اور اللہ سے نہیں ڈرتے. تو میں بتوں سے منہ موڑ کے رب کی بارگاہ میں جھکا ہوں، میں تمہارے بتوں سے کیوں ڈروں گا؟ جب تم رب سے نہیں ڈرتے تو میں تمہارے بتوں سے کیوں ڈروں گا؟ بات یہ ہے کہ بندے کو اپنے دین کے بارے میں احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرمایا کرتے تھے کہ ایک فقیر کو اپنی گدڑی اتنی ہی محبوب ہونی چاہیے جتنا بادشاہ کو اس کا تخت محبوب ہوتا ہے. اگر تم اپنے شرک پر نازا ہو تو میں اپنے رب کے پاک نام پہ نازا کیوں نہیں ہوگا. فَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، اور پھر کیا، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، مَا لَمْ يُنَزِّلْ جو اس نے نہیں اتاری، علیکم تم پر، بہی اس کے ساتھ، علیکم تم پر، سلطانہ کوئی دلیل. یعنی میں جس رب کو مانتا ہوں نا اس پر تو گھاس کا تنکا بھی دلیل ہے، اس پر تو تمہارے وجود کا انگ انگ دلیل ہے، اس پر تو کائنات دلیل ہے. لیکن تم جن بتوں کو مانتے ہو تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہمارے آباء و اجداد ایسا کیا کرتے تھے. مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، جس پر اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، فریقین دو فریق. اب دو فریق کون ہیں؟ پہلا فریق حضرت ابراہیم یا آپ پر ایمان لانے والے، اور دوسرا فریق مشرکین. تو آپ فرماتے ہیں کہ دونوں فریقوں میں سے امن پانے کا زیادہ حقدار کون ہے؟ تم خود سوچو. یعنی وہ بندہ جو اللہ کی بارگاہ میں جھک گیا وہ امن پائے گا یا بتوں کے سامنے جھکنے والا امن پائے گا؟ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم حقیقت کا ادراک کرتے ہو، اگر تم حقیقت کو سمجھتے ہو تو تمہیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو رب کو مان لیتا ہے وہ امن پا لیتا ہے. آگے فرمایا الذین آمنوا، یہ ضابطہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ایک قانون ہے. الذین، جو لوگ آمنوا ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، لباسا ہوتا ہے خلط ملط کر دینا، اور انہوں نے خلط ملط نہیں کیا، ایمانہم اپنے ایمان کو، بے ظلم ظلم کے ساتھ، اولئک لہم الامن، وہی لوگ ہیں اللہ نے جن کے لیے امن عطا کر دیا ہے جنہیں. یعنی جو بندے ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے ملوث نہیں کیا، اللہ انہیں امن عطا کر دیتا ہے. ایمان کا راز اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا ہے، یہ سکون اور اطمینان کا راز. اب آپ دیکھیں، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ظلم کا جو لفظ ہے نا یہ عدل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. عدل ہوتا ہے وضع الشیء فی محلہ، ایک بندے کا حق ہے
ایک بندہ آپ کے سامنے آ گیا، اس کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنا اس کا حق ہے، اس اچھے طریقے سے بات کی تو عدل ہے، وضو شیء فی محلہ، اور اگر اس طرح بات نہ کی تو یہ ظلم ہے، ظلم ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے غیر محل میں رکھ دینا، تو یہ عام گناہ کے لیے استعمال ہوتا ہے ظلم کا لفظ۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا کون بندہ ہے جس سے ظلم نہیں ہوتا؟ یعنی کوئی نہ کوئی غلطی تو ہو جاتی ہے، کوئی بہت سے امکانات ہوتے ہیں۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، کہ جو بندہ شرک نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آتا ہے، اللہ اسے امن کی دولت عطا کر دیتا ہے۔ امن دولت سے نہیں ملتا، یہ اسباب سے نہیں ملتا، یہ میراث میں بھی نہیں ملتا، یہ رب سے وابستہ ہونے والوں کو ملتا ہے۔ جو اللہ سے جڑ جاتا ہے نا، اسے اللہ امن دیتا ہے۔ یہی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون وهم مہتدون، اور وہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ سوال ہے جی؟ استدلال ہوتا ہے دلیل پکڑنا، یعنی استدلال ہے کسی بات سے دلیل پکڑنا۔ مثلا دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتم الصیام الی اللیل، تم روزہ پورا کرو لیل تک۔ اب ایک بندہ کہتا ہے جی میں تو 25 منٹ بعد افطار کروں گا۔ اب قرآن میں تو یہ نہیں ہے کہ تم نے 25 منٹ بعد بھائی افطار کرنا ہے، یا سورج یعنی کس طرح افطار کرنا ہے، کتنے منٹ بعد کرنا ہے۔ اب استدلال کیا ہوگا؟ آپ یہ کہیں گے کہ بھی لیل کا لفظ ہے نا، لغت میں دیکھو لیل کہتے کسے ہیں؟ لیل کہتے ہیں من غروب الشمس سے الی طلوع الفجر، غروب شمس سے طلوع فجر تک۔ تو یوں ہی سورج اچھی طرح غروب ہو جائے گا تو تمہیں روزہ کھولنا پڑے گا، کیونکہ یہ لیل کا لفظ ہے یہاں پر، یعنی ایک دلیل قائم کرنا، استنباط کرنا، یہ ہوتا ہے استدلال۔ ٹھیک ہے جی؟ جی اتوار نو انشاءاللہ، اتوار کو پہلا اتوار ہے، یہ جو ہمارے سوال و جواب کی نشست ہے، یا اس میں میں عقائد پر بیان کروں گا انشاءاللہ۔ جی ہاں جی 7 مئی۔ یہ سوال ہے جی رمضان المبارک میں لوگ گھروں میں تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، شرعی حیثیت سے وضاحت کریں کہ کیا مساجد کو چھوڑ کر گھروں میں با جماعت تراویح پڑھانا بہتر ہے؟ دیکھیں مساجد جو ہے نا، مساجد صحابہ کرام نے جب تراویح کی جماعت قائم کی تھی تو مساجد میں کی تھی، اس لیے اگر کوئی گھر میں جماعت کراتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی تراویح نہیں ہوئی، لیکن مسجد سب سے بہتر ہے، اس لیے مسجد میں تراویح کی نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ، یہ گھر میں جماعت پڑھنے کی نسبت بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ یا اکرم الاکرمین، ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار عالم ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا ذوق نصیب فرما، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمیں شرح صدر کی نعمت سے نواز۔ یا اکرم الاکرمین، قرآن مجید کی بے پناہ برکتوں کا واسطہ تمام دکھیوں کے دکھ دور فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ پروردگار عالم قرآن مجید کے انوار و تجلیات کا واسطہ ہمارے اجڑے ہوئے دلوں کو آباد فرما۔ میرے مالک ہمارے تاریخ دلوں کو منور فرما، ہماری قبروں کو منور فرمانا، ہمیں قیامت کے دن بھی قرآن مجید کا نور نصیب فرمانا، قرآن مجید کی شفاعت نصیب فرمانا۔ یا اکرم الاکرمین، اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ ہمیں زندگی کے قدم قدم پر اپنی رضا کا طالب بنا دے،
اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.